السلام علیکم میرے دوستوں بھائیوں اور بہنوں، الحمدللہ آج شب قدر ہے، یعنی کہ آج 27 رمضان المبارک کی رات ہے، اور یہی وہ مبارک رات ہے جس کے بارے میں علماء کرام، محدثین، بزرگان دین کا کہنا ہے کہ یہی رات لیلۃ القدر ہے۔ لیلۃ القدر وہ رات جس کا اجر اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے زیادہ رکھا۔ 1000 مہینے یعنی 83 سال اور 4 مہینے، یعنی کہ اگر کوئی بندہ اس رات کو پالے اور اس رات میں خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ رب العزت کی عبادت کرے تو اس بندے یا بندی کے نامہ اعمال میں 83 سال 4 مہینے کی عبادت کے برابر اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بہنوں، یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں، یہ بڑا فائدے کا سودا ہے۔ اور ویسے بھی جب بندہ اللہ سے تجارت کرتا ہے تو اسے فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تو میرے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو میں تجھے اس کے بدلے 10 گنا بڑھا کر عطا کرتا ہوں۔ تو دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ رات شروع ہونے میں چند گھنٹے باقی ہیں۔ آپ نے اس رات کو سو کر گزارنا ہے، فلمیں ڈرامے دیکھ کر گزارنا ہے، سوشل میڈیا پر ٹائم پاس کر کے گزارنا ہے، یا پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر گزارنا ہے۔ اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہا کر اس رات کو گزارنا ہے، ذکر و اذکار کر کے اس رات کو گزارنا ہے، نوافل پڑھ کے، قرآن پڑھ کے، وظائف پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر اس رات کو گزارنا ہے۔ اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، ہمارا کام ہے آپ کو نصیحت کرنا، اللہ کے پیغام کی دعوت دینا۔ اب آپ نے اپنے دل اور دماغ کو جھنجھوڑنا ہے کہ آپ نے کس طرف جانا ہے۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بہنوں، صرف چند گھنٹے باقی ہے اس مبارک رات کے شروع ہونے میں۔ وہ رات جس رات میں فرشتے روح زمین پر اترتے ہیں اور حضرت جبرائیل امین بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جو لوگ اللہ رب العزت کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں وہ ان سے مصافحہ کرتے ہیں، ان کی عبادت کے بارے میں اللہ رب العزت کو جا کر بتلاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے کے باوجود فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ اے فرشتوں، بتاؤ میرا بندہ میری بندی کیا کر رہے تھے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ وہ تیرا ذکر کر رہے تھے، یا اللہ وہ نوافل پڑھ رہے تھے، یا اللہ وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، کتنا بڑا انعام ہے کہ ہمارا ذکر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہو۔ تو آ جائیں اپنے رب کی طرف اور اس رات کھڑے ہو جائیں اس کی بارگاہ میں۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بہنوں، آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں 8 خاص نوافل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ان نوافل کو پڑھنے کے بعد 3 سے 4 دعائیں ہیں جنہیں آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے جو مانگو گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ ان 8 نوافل کی ترتیب کیا ہے، ان نوافل کے اندر آپ نے کون سی سورت پڑھنی ہے، اور ان نوافل کو آپ نے کیسے ادا کرنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے، مکمل طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ بس گزارش یہ ہے کہ ویڈیو کے ساتھ آخر تک جڑے رہیے تاکہ آپ کو ہر نقطے کی اچھی طرح سمجھ آ سکے۔ دیکھیں دوستو، صدقے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اگر تم کسی کو کوئی اچھی بات بھی بتاتے ہو تو وہ بھی تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ تو آج کی رات ایک زبردست موقع ہے آپ کے پاس صدقے کے عمل میں شامل ہونے کا۔ ہم جو ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں یہ صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ اس صدقہ جاریہ میں شامل ہو جائیں تو کمنٹ باکس میں سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ ضرور پیش کرے۔ ان کلمات میں سے کوئی بھی کلمہ لکھ دے تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ دوستو، یہ ہے تو چھوٹی سی نیکی، لیکن یاد رکھنا کہ بروز قیامت یہی نیکی ہمارے بہت کام آئے گی۔ اب بڑھتے ہیں عمل کی طرف۔ تو آپ نے 8 رکعت نماز نفل ادا کرنے ہیں۔ جب آپ نماز عشاء ادا کر لیں اس کے بعد نماز تراویح پڑھ لیں، پھر آپ نے نماز وتر ادا نہیں کرنے۔ نماز وتر ادا کرنے سے پہلے آپ نے یہ 8 نوافل ادا کرنے ہیں۔ ان نوافل کو
آپ نے دو دو کر کے پڑھنا ہے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ پہلے 2 نوافل کا طریقہ کار میں آپ کو بتلا دیتا ہوں، باقی نوافل بھی آپ نے اسی طریقے سے پڑھنے ہیں۔ نیت آپ نے یہ کرنی ہے کہ یا اللہ میری جتنی بھی پریشانیاں ہیں ان کو اپنی رحمت سے دور فرما دے۔ تکبیر تحریمہ کہہ کر اپنے ہاتھوں کو باندھ لے، ثنا پڑھیں، ثنا کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں اور اس کے بعد 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں، رکوع کریں، 2 سجدے کریں اور دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، رکوع کریں، 2 سجدے کریں، اتحیات کی صورت میں بیٹھ جائیں، سلام پھیریں اور اگلے 2 نوافل کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اسی طریقہ کار سے آپ نے باقی نوافل کو بھی پڑھنا ہے، یعنی کہ اگلے 2 نوافل کے لیے کھڑے ہو جائیں، نیت ویسے ہی کریں کہ یا اللہ جتنی بھی پریشانیاں ہیں ان پریشانیوں کو اپنی رحمت سے دور فرما دے۔ دل میں نیت کر لیں، یعنی کہ ارادہ کر لیں یا زبان سے نیت کر لیں، آپ کی نیت ہو جائے گی۔ ان نوافل کو بھی ویسے ہی ادا کریں، تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھوں کو باندھ لیں، ثنا پڑھیں، ثنا کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، رکوع کریں، 2 سجدے کریں اور دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، رکوع کریں، 2 سجدے کریں، اتحیات کی صورت میں بیٹھ جائیں، سلام پھیریں اور اگلے 2 نوافل کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ ان نوافل کو بھی آپ اسی ترتیب سے پڑھیں، پھر آخری 2 نوافل کو بھی آپ نے اسی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ جب آپ اسی طریقہ کار سے یہ 8 نوافل پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے اسی جگہ بیٹھے رہنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے دعا پڑھنی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی، یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پڑھی، یہ دعا حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھی، یہ دعا حضرت اما عائشہ صدیقہ نے پڑھی۔ تو اس دعا کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 21 مرتبہ جب آپ اس دعا کو پڑھ لیں تو اس کے بعد یا قہار یا جبار، اللہ تعالیٰ کے یہ 2 مبارک نام ہیں، ان 2 ناموں کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر طرح کے جادو سے حفاظت فرمائے گا، دشمنوں کے ہر طرح کے وار کو ناکام بنا دے گا۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے ان 2 ناموں کو بھی 21 مرتبہ پڑھنا ہے، دونوں کو اکٹھا پڑھنا ہے اور شمار 1 کرنا ہے، یا قہار یا جبار 1، یا قہار یا جبار 2۔ اس طریقہ کار سے آپ نے 21 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہ دونوں نام پڑھنے ہیں۔ جب آپ 21 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہ دونوں نام پڑھ لیں تو اس کے بعد اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، یہ بڑے ہی مبارک کلمات ہیں اور ان کلمات کے اندر اسم اعظم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ اسم اعظم کے ذریعے مانگی گئی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ تو آپ نے ان کلمات کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے، 41 ٹائمز، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ ان کلمات کا آپ نے ورد کرنا ہے۔ جب آپ 41 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لیں تو اس کے بعد جہنم سے آزادی کی ایک بڑی ہی مبارک دعا ہے، اور خاص طور پر یہ دعا رمضان المبارک کے تیسرے عشرے میں پڑھی جاتی ہے، اور وہ دعا ہے اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ اس دعا کو آپ نے 31 مرتبہ پڑھنا ہے، 31 ٹائمز آپ نے اللہم اجرنی من النار اس دعا کو پڑھنا ہے۔ اب جب آپ 41 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، گناہوں پر ندامت کے آنسو بہانے ہیں۔ اس کے لیے آپ نے استغفار کی دعا پڑھنی ہے۔ اب استغفار کی بہت سی دعائیں ہیں، آپ کو جو بھی دعا آتی ہے آپ اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کو استغفار کی کوئی بھی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ وہیں بیٹھے بیٹھے سر کو سجدے میں رکھیں اور سجدے کی حالت میں 71 مرتبہ 71 ٹائمز استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اس دعا کو پڑھیں۔ جب آپ سجدے کی حالت میں 71 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لیں، 71 مرتبہ سے زائد مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ نے صرف 71 مرتبہ یعنی کہ 71 ٹائمز اس دعا کو پڑھنا ہے، اس سے زائد مرتبہ پڑھنا چاہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب جب آپ 71 مرتبہ یا اس سے زائد مرتبہ اس دعا کو پڑھ لیں تو آپ نے سر سجدے سے اٹھا لینا ہے، اور پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر خوب دعائیں مانگے، جو آپ کی حاجت ہے، جو آپ کی خواہش ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگے۔ اگر رونا نہ آئے تو رونے والی صورت ہی بنا لے، یقین جانے کہ وہ بڑا غفور الرحیم ہے، آج وہ آپ کی مانگی گئی کسی بھی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ تو یہ موقع ہے میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، فائدہ اٹھا لو، ایسے موقع زندگی میں بار بار نہیں ملتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع عطا کیا ہے، اس موقع کو ہرگز ہرگز ضائع مت کرنا۔
इस वीडियो को सदका जारिया समझकर दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।